الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کی پاک ذات کے لیے، صدق دل سے لاتعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے۔ قصص الانبیاء علیہم الصلوۃ کے اسباق ہم پڑھ رہے تھے۔ آج کل چونکہ زوال دیر سے ڈھل رہا ہے، اس لیے بہت مختصر وقت ہے جمعے میں، تو بہرحال دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس مختصر وقت میں برکت نصیب فرمائیں، اور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقیدہ اور صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائیں کہ انسان کئی چیزیں پڑھتا ہے، سنتا ہے، سیکھتا ہے، تو کمال تب بنتا ہے جب انسان صحیح چیزوں کو اپنائے اور غلط چیزوں کو چھوڑے۔ گزشتہ درس حضرت یوسف علیہ السلام کا ہم یہاں تک پڑھ پائے تھے کہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کا پیچھا کیا، حضرت یوسف علیہ السلام آگے بھاگے، اور جیسے ہی باہر کی طرف نکلتے ہیں محل میں تو آگے عزیز مصر آ گیا۔ اب یہ زلیخا کا خاوند تھا، اور یہ وہ شخص تھا جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پرورش۔
اچھا، اب جیسے ہی آگے زلیخا آئی اس نے دیکھا کہ عزیز آ گیا. اللہ ذو الجلال والاکرام نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اپنے خاوند کو دیکھ کر کہنے لگی قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا، کہ کیا جزا ہے اس کی اس کے سوا جو تیرے. اچھا الفاظ بھی دیکھیں اس کے کہ یعنی یہ نہیں کہا اس موقع پر کہ میرے ساتھ، بِأَهْلِكَ تیرے گھر والے کے ساتھ. سوءً یعنی برا ارادہ، جس نے تیرے گھر والے کے ساتھ برا ارادہ کیا ہو اس کی اور کیا جزا ہے؟ ما سوائے اس کے کہ الا ان یسجن، یا تو اسے قید میں ڈالا جائے، او عذاب علیم، یا پھر اسے دردناک سزا دی جائے. حضرت یوسف علیہ السلام اس کی بات سن کر، حالانکہ یہ معاملہ تو زلیخا کی طرف سے تھا، لیکن اپنے خاوند کو دیکھ کر کیسے کایا پلٹی، کیسا رخ بدلا اس نے. بلکہ بعض اکابر نے یہاں تک لکھا ہے کہ ذرا دیکھو کہ کیسا پینترا بدلا اس نے. کہنے لگی قالت ما جزاء، ما سوائے اس کی اور کیا جزا ہے ایسے شخص کی کہ من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم. اچھا یہ آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اس نے جو الفاظ کہے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی عزت پر حرف لانے والی بات تھی. اور یہ قرآن کریم پڑھیں آپ، حضرت یوسف علیہ السلام تو بے گناہ تھے، لیکن جب زلیخا کے منہ سے یہ باتیں سنی تو اللہ ذو الجلال والاکرام نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا کہ حضرت یوسف نے فرمایا کہ قالا، حضرت یوسف نے فرمایا کہ ہی راودتنی عن نفسی، اس نے کیا ہے، یہ میں نے نہیں کیا. اور اس موقع پر علماء نے لکھا ہے کہ خدا نہ کرے اگر کبھی کسی انسان کی عزت پر حرف آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام صدیوں پہلے یہ سبق دے گئے ہیں امتوں کو کہ اگر کبھی خدا نہ کرے عزت پر حرف آئے تو پھر کوئی شخص خاموش نہ رہے، پھر کھل کر بولے. عزت ایسی سستی شے نہیں ہے کہ انسان کہے جی بس ہو ٹھیک ہے. نہ، جب عزت خدا نہ کرے عزت پر حرف آئے تو پھر کھل کر بولے. آپ نے بھی ایک ابحاث پڑھی ہوگی یا سنی ہوگی، شہادت، شہید. علماء نے لکھا ہے حقیقی شہید 3 قسم کے ہوتے ہیں بس. ان تینوں اقسام میں سے ایک قسم حقیقی شہید کی یہی ہے کہ خدا نہ کرے اس کی عزت پر حملہ ہو، خدا نہ کرے، اور وہ اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے اگر اپنی جان دے دیتا ہے، یہ حقیقی شہید ہے. یہ حقیقتاً شہادت ہے. ان 3 اقسام میں سے ایک پتہ چلتا ہے عزت کوئی سستی چیز نہیں. آپ نے بڑی پرانی کہاوت ہے، شاید سنا ہو یا سنی ہو، کہ جان کا صدقہ مال، عزت کا صدقہ جان. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام یہ صدیوں پہلے سبق دے گئے ہیں کہ اگر خدا نہ کرے کسی شخص کی عزت پر بات آئے تو پھر خاموش نہ رہے کہ نہیں جی بس ٹھیک ہے اب کیسے بولوں. نہ،
حضرت یوسف نے فرمایا کہ ہیا راودتنی عن نفسی، اس نے کیا ہے، میں نے تو نہیں کیا۔ اب عزیز مصر دیکھ رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام یہ ارشاد فرما رہے ہیں اور زلیخا وہ کہہ رہی ہے۔ فرمایا وشاہد شاہد من اہلہا ان کان قمیصہ قد من قبل۔ دعا کریں اللہ ذوالجلال والاکرام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع نصیب فرمائے۔ فرمایا وشاہد شاہد من اہلہا ان کان قمیصہ قد من قبل۔ بعض علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک نوجوان آدمی جو اس وقت عزیز مصر کے ساتھ وہاں آ نکلا، اور بعض علماء مفسرین نے لکھا کہ نہیں، ایک معصوم بچہ جو جھولے میں پڑا جھول رہا تھا، اس نے عزیز مصر کے آگے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کو اس انداز میں بیان فرمایا کہ سارا جہاں شش کر اٹھا۔ ان کان قمیصہ قد من قبل، اس نے کہا عزیز مصر کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے یوسف کی قمیص کو دیکھو، اگر یوسف کی قمیص علیہ السلام آگے سے پھٹی ہوئی نظر آ جائے پھر سمجھ لو آپ کی بیوی سچ بول رہی ہے، فصدقت، پھر آپ کی بیوی سچ بول رہی ہے۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور اگر حضرت یوسف کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی نظر آ جائے تو پھر مان لو کہ فَكَذَبَتْ، جھوٹ بول رہی ہے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ، جب عزیز مصر نے حضرت یوسف کی قمیص پہ نظر ڈالی، قُدَّ مِن دُبُرٍ، پیچھے سے پھٹی ہوئی نظر آئی، سمجھ گیا، کہنے لگا انہو من کیدکن، یہ تمہارا فریب ہے زلیخا، ان کیدکن عظیم، تم جو ہو نا، تم لوگوں کے جو فریب ہیں یہ بڑے ہوتے ہیں۔ اچھا، آپ نے بھی ہو سکتا علماء سے پڑھا ہو یا سنا ہو کہ علماء نے لکھا ہے کہ مسئلہ تو سامنے صرف زلیخا کا تھا، لیکن عزیز مصر نے جو جواب دیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص دیکھ کر، اس میں جمع کا لفظ عزیز مصر لائیں، واحد کا نہیں۔ وہ کیوں؟ حالانکہ بات تو زلیخا کی ہو رہی تھی، تو وہاں جمع کا لفظ کس لیے لایا؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ عزیز مصر سمجھ گیا تھا کہ یہ جو کچھ کیا گیا ہے یہ تنہا زلیخا کے بس کا کام نہیں ہے، اس کی خادمہ بھی ساتھ میں شامل، اس لیے وہ سب کو لے کر آئے اس جملے۔ اب حقیقت تو سمجھ گیا، اب حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف رخ کر کے کہنے لگا یوسف یوسف عارض عن ھذا، یوسف جانے دو اس بات کو، چھوڑ دو، اس لیے کہ علماء نے لکھا ہے کہ بات باہر نکلتی ہے یا بات بڑھتی ہے تو عزیز مصر کی بھی تو عزت کا مسئلہ ہے، اس کی بیوی تھی، اس لیے اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا یوسف عارض عن ھذا، یوسف جانے دیں اس بات کو، اور اپنی بیوی کی طرف رخ کر کے کہنے لگا واستغفری لذنبک، زلیخا جا اپنے رب سے اپنے گناہ کی بخشش مانگ، انکی کنت من الخاطئین، بے شک خطاوار تو ہے،
فیصلہ کر دیا عزیز مصر. اچھا اس میں بھی علماء مفسرین کے دو قول ہیں کہ تھوڑا سا یہ اب ذرا اسباب بھی پڑھ لینا, خالی جو ہے وہ آپ مست نہ ہو جائیے. جاگ رہے ہو کہ سو رہے ہو؟ میں بھی پتہ نہیں کدھر چلا گیا تھا آج, میرا تو یہ مزاج نہیں ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. خیر تھوڑا سا اسباب بھی دوہرا لینا. یہ واقعات تو آپ نے پہلے بھی پڑھ رکھے ہیں, سن رکھے ہیں کہ یہاں پر کئی باتیں علماء نے ذکر فرمائی ہیں. دعا کریں اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی ایک آیت, جیسے ہم نے کہیں سابقہ درس میں بھی پڑھا ہے کہ مدرس حرم فرماتے ہیں قرآن کریم کی ایک آیت کو بھی سمجھ کے پڑھنا 10 پاروں سے آگے بڑھ جاتا ہے. انسان 10 پارے پڑھ لے اور سمجھے ایک آیت بھی نہیں تو پھر وہ بات تو نہیں ہوتی. ہاں پڑھنے کا تلاوت کا ثواب تو ملتا ہے, لیکن سمجھ کے پڑھنا کوئی اور بات ہوتی ہے. علماء نے یہاں کر کئی سوالات اٹھائے ہیں اور ان کے جوابات دیے ہیں. ظاہر سارے تو نہیں پڑھے جا سکتے, البتہ ایک دو سن لیں تاکہ بات آگے چلے. یہاں پر جو ارشاد فرمایا گیا وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ, یہاں پر جس شاہد کا ذکر کیا گیا ہے وہ کون تھا؟ جیسے میں نے ابھی خلاصے کے طور پر پڑھا کہ بعض علماء مفسرین نے لکھا کہ وہ ایک نوجوان آدمی تھا, لیکن دوسرے علماء نے فرمایا کہ نہیں, وہ ایک معصوم بچہ تھا جو جھولے میں پڑا جھول رہا تھا, اس نے گواہی دی تھی. اب دو قول آ گئے, فیصلہ کس پر ہوا؟ ایک بات. دوسری بات جیسے اس کا تو خیر میں نے خلاصہ کر ہی دیا کہ بات تو صرف زلیخا کی تھی, لیکن عزیز مصر جمع کا صیغہ کیوں لے کر آ گئے؟ حالانکہ زلیخا کی بات تھی, تو اس کا تو خیر میں نے خلاصہ کر دیا. تیسری چیز علماء کے ہاں یہ سوال ہوا کہ وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكَ, اور اس سے پہلے یوسف عَارِضَ عَنْ هَذَا, یوسف علیہ السلام سے اس نے کہا کہ جانے دیں, لیکن زلیخا سے صرف اتنا ہی کہا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكَ. اور اگر صرف اتنا ہی کہا ہے, کوئی سزا والی بات ہمیں تو نہیں ملی کہ اس نے زلیخا کو دی. پھر چوتھا سوال یہ پیدا ہوا کہ وَاسْتَغْفِرِي, یہ لفظ کہ معافی مانگو, آیا کس سے معافی مانگے؟ رب سے, عزیز مصر سے, یا یوسف علیہ السلام سے؟ سوالات سمجھ میں آئے؟ اب سب کے تو جوابات کا یہ وقت نہیں, لیکن خلاصے کے طور پر کچھ نہ کچھ سن لیں, اللہ تعالی رحم فرمائے. پہلی بات یہ ہے کہ شاہد شاہد من اہلہا, اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض علماء کا فیصلہ یہی ہے کہ وہ ایک نوجوان آدمی تھا جو عزیز مصر کے ساتھ اندر داخل ہوا تھا. اور قرآن پاک میں اللہ ذو الجلال والاکرام کا فرمان یہ بھی ہے کہ وشاہد شاہد من اہلہا, کہ وہ گواہ جس نے گواہی دی تھی وہ زلیخا کے خاندان کا ہی تھا. لیکن اچھا اب وہ پتہ ہے کہ یہ فرماتے ہیں وہ علماء کہ اگر وہ بچہ تھا تو اس نے جو دلائل پیش کیے ہیں اس نے بات دلیل سے کی ہے. ان کان قمیصہ قد من قبل وان کان قمیصہ قد من دبر, ورنہ بچے اس نے تو دلیل سے بات کی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک نوجوان شخص تھا. کیونکہ جب اگر بچہ بولے خر کے عادت کے طور پر بچے کا بول دینا کافی ہوتا ہے, پھر اس کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں رہتی. لیکن یہ یاد رکھیں کہ جمہور علماء کا فیصلہ یہ ہے کہ مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حدیث شریف سے یہ ثابت ہے, اور اکثر علماء کا یہ فیصلہ ہے, بلکہ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ معتبر روایات کا فیصلہ یہی ہے کہ وہ ایک بچہ تھا جس نے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی, اور بچہ بھی دودھ پیتا بچہ تھا. اس لیے مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ صحیح یہی ہے. رہ گیا وہ بات کہ اس نے پھر دلیل سے کیوں بات کی, اس کے کئی جوابات دیے جا سکتے ہیں اور علماء نے دیے ہیں, لیکن بہرحال میرے حال میں ان کی یہ محفل نہیں, بس خلاصہ میں نے عرض کر دیا. اور جس حدیث شریف کا ذکر اس موقع پر مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے, اس حدیث کا ذکر صاحب قصص الانبیاء نے بھی کیا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کئی ایسے بچوں کا حضور نے ذکر فرمایا کہ جو بچپن مر بولے,
جو بچپن میں بولے ہیں، ایک سب کے تو نہیں سنا سکتے، ایک سنا دیتا ہوں آپ، جن کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، کئی بچوں کی دی نا حضور علیہ السلام نے، ان میں سے ایک کی سنا دیتا ہوں۔ حضرت جریج رحمت اللہ علیہ، یہ خدا کے عابد، خدا کے نہایت عبادت گزار بندے گزرے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں، کہ یعنی کتابیں پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ انسان یا گھر میں رہتے تھے یا خدا کی عبادت میں رہتے تھے، بہت ہوا زندگی کے لیے کوئی چیز کھا لی بس۔ لیکن ہوا کیا کہ امام نووی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اپنا ایک دن نماز پڑھ رہے تھے، اور عبادات میں تو حقیقت ہے، ویسے برا مت مانیے گا، کہ مجھے اور آپ کو تو عبادات میں لذت نہیں آتی، بلکہ کئی تو ایسے ان سے کہیں نا کہ جی نماز پڑھو، کہتے ہیں جی دل نہیں لگتا۔ لیکن شیخ العرب والعجم فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا، نماز پڑھنا ضروری ہے، دل لگنا ضروری نہیں۔ نماز پڑھو، اللہ کریں گے دل بھی لگ جائے، لیکن جب تک دل نہ لگے نماز میں نہ، اگر میرے ساتھ کہہ دیں نماز پڑھنا ضروری ہے، دل لگنا ضروری نہیں۔ اچھا ایک بات، دوسری بات سنیں، حضرت گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ، ان کی جملے آج بھی کتابوں میں ملتے ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ ملاقات کے لیے گئے، یہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے الفاظ ہیں۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ حضرت گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ مجھ سے فرمانے لگے کہ اشرف علی، سچ آپ سے کہتا ہوں کہ جب یہ سر سجدے میں رکھتا ہوں ایسا لگتا ہے کہ خدا نے پیار کیا ہے۔ لذتیں اکابر کو ہوتی ہیں، لیکن ظاہر بات ہے آپ اور ہم اس مقام پر تو نہیں، لیکن اس کا معنی یہ تو نہیں کہ عبادات چھوڑ دیں۔ اور حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی شاگرد حضرت عارفی رحمت اللہ علیہ بڑا عجیب جملہ فرمایا کرتے تھے، فرض بھی پڑھا کرو، نوافل بھی پڑھا کرو، کوشش کیا کرو نوافل نہیں چھوڑو، وقت نہ ہو کم از کم 2 ہی پڑھ لیا کرو۔ حضرت عارفی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک ہے خدا کی عظمت کا حق، ایک ہے خدا کی محبت کا حق۔ فرمایا یہ جو فرائض ہیں یہ خدا کی عظمت کا حق ہے، اور یہ جو نفل ہیں یہ خدا کی محبت کا حق ہے۔ فرائض میں اختیار نہیں ہوتا، پڑھنے ہی پڑھنے ہیں۔ فرمایا یہ تو عظمت کا حق ہے کہ انسان سر تسلیم خم رکھے۔ سر تسلیم خم کس کو کہتے ہیں؟ سر تسلیم مانا اور خم، یہ تو فرمایا عظمت کا حق ہے، لیکن نفل میں قدرت نے اختیار دیا ہے تو محبت کا حق یہ ہے کہ انسان نفل ادا کرے۔ تو بہرحال خیر یہ تو ایک ضمن بات آئی، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت جریج رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ نماز میں تھے، نماز میں والدہ نے آواز دی، حضرت نے نماز نہیں توڑی، والدہ نے دوبارہ آواز دی، حضرت نے دوبارہ بھی نماز نہیں توڑی۔ اچھا مسئلہ کیا ہے؟ ویسے اگر ماں یا باپ یا دادا یا دادی یا نانا یا نانی آواز دے دیں تو نماز میں کیا حکم ہے، کیا کرنا چاہیے؟ مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، کبھی انسان نماز میں ہو، ماں یا باپ آواز دے دے، کبھی نماز توڑنا فرض ہو جاتا ہے، کبھی نماز توڑنا واجب ہو جاتا ہے، کبھی نماز توڑنا مستحب ہو جاتا ہے، کبھی نماز توڑنا مباح ہو جاتا ہے، اور کبھی نماز توڑنا حرام ہوتا ہے۔ خلاصہ عرض کر دیا ہے، اب ساری تفصیلات تو آپ کو بتا نہیں سکتا میں یہاں۔ تو خیر آپ تو ماشاءاللہ ویسے بھی پڑھے ہوئے ہوں گے، کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ مجھے پتا اور آپ کو نہ پتا ہو، ایسے ہے یا نہیں؟ ایسا ہی ہے، ایسے ہے نہیں، ایسا ہی ہے، مجھے پتا ہے، میں نہیں پتا۔ اچھا خیر، حضرت جریج رحمت اللہ علیہ نے نماز نہ توڑی، ماں نے تیسری دفعہ آواز دی، حضرت نے پھر بھی نہیں توڑی۔ جب نہیں توڑی تو ماں کو غصہ آ گیا، ماں کو جب غصہ آیا تو صاحب قصص الانبیاء امام نووی رحمت اللہ علیہ دوسرے علماء نے لکھا ہے، حضرت کی والدہ کے منہ سے یہ الفاظ نکلے کہ یا خدایا اسے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک یہ کسی گندی عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔
اور صاحب قصص الانبیاء نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ ماں یا باپ کی تو بد دعا ایسے لگتی ہے جیسے گولی لگتی ہے. اب ایک دن کیا ہوا کہ اپنے عبادت میں تھے, کچھ لوگ لگے رہے حضرت کے خدمت میں. حضرت نہ بھی ہوتے, کہیں بار بیٹھک میں یا کسی محفل میں, تو حضرت کو یاد کرتے بعض لوگ بڑے اچھے الفاظ کے ساتھ. اسی طرح شاید خواتین میں بھی کوئی چرچا ہوا. تو ایک عورت تھی, حدیث شریف میں فرمایا گیا جب اس کو کان میں پڑے, انہوں نے کہا کیا تم لوگ ہر وقت حضرت 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 حضرت, کیا حضرت؟ اگر کسی روز میرے ساتھ واسطہ پڑا نا تو ان کی ساری یہ جو اپنا عزت ہے نا سب چلی جائے. تو سامنے والی جو تھی یا تھے انہوں نے کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے بی بی, اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مقام بخشا ہے, خدا کے نیک بندے کیسی بات کرتی ہو؟ انہوں نے کہا آزمانا ہے. آزما لو. وہ مریدنی کی روپ میں حضرت کے ہاں آ گئی. ہو سکتا ہے آپ تو برا مانیں, لیکن صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ کبھی کبھی, سب تو نہیں, کوئی ایسے ہوتی ہیں کہ وہ پھر اس طرح کی حرکتیں اگر کرنے کے خیالات باندھتی ہیں نا تو پھر تعویذ اور دم کے بہانے آتی ہیں حضرات کے پاس. اور اللہ تعالی حفاظت فرمائے, ورنہ خواتین کا فتنہ کو کم فتنہ نہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو اس وقت کی حدیثیں آپ پڑھیں. اللہ تعالیٰ بس محفوظ رکھیں. اچھا, اب وہ جو کیا ہوا کہ وہ عورت آ گئی. اس نے قصہ مختصر یہ کہ اس کے بس میں جو کچھ تھا اس نے سب کیا, لیکن حضرت نے کوئی توجہ نہیں دی. اللہ تعالیٰ نے حضرت کی حفاظت فرمائی. اس کو بڑا غصہ آیا. گھمنڈ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کبھی کبھی یہ ستیہ ناش کر دیتا. وہ باہر چلی گئی. صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے باہر چلی گئی اور ایک شخص کے ساتھ جو چرواہا تھا اس کے ساتھ غلط تعلق قائم کیا. اس کا پھل ٹھہر گیا. اچھا, جب اس بچے کا جنم ہوا تو لے کر آ گئی اور حضرت کی خانقاہ کے باہر واہ ویلا کر دیا, میں تو وہ میرا بچہ, آپ یہ بیٹا آپ کا, اور اب آپ نے ہمیں گھر سے نکال دیا, میں کہاں جاؤں؟ اچھا, لوگ جمع ہونے شروع ہو گئے. انہوں نے جب بی بی کیا ہوا, انہوں نے کہا یہ دیکھو ان کا سنبھال نہیں رہا, ہمیں باہر یہ وہ. اچھا, اب لوگوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ, انہوں نے حضرت کو گریبان سے پکڑا, شروع ہو گئے. بھائی یہ تو مدرس حرم نے فرمایا نا کہ یہ تو قوم ہے, زندہ باد کا تو زندہ باد ہے, اور مرد آباد کا نعرہ ہے تو مرد آباد ہے. یہ تو کیا ہے, مذاق کر رہا ہوں, حقیقت ہے. میں دھرنا لگا کے بیٹھ لوں تو مرد آباد, اور اگر میں دوسری طرف جلسہ لگا دوں تو زندہ باد. وہ قوم ہے, بس ٹھیک ہے. اچھا, حضرت کو مارا. وہ حضرت کہہ بھی رہے ہیں بھائی وہ کیوں مار رہے ہو, میری بات تو سننے کا نہیں جی, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, یہ تو غیرت کا تقاضا ہے, ہم کیسے سن سکتے. مار کے. اچھا, اس کے بعد کوئی آخر سیانا آدمی بھی تو ہوگا نا, وہاں نکلا, اس نے روکا چھوڑا, اس نے کہا کیا کر رہے ہو بدبختو. کہا یہ دیکھو یہ, تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ عورت کھڑی ہے اور یہ بچہ ان کا ہے, اور یہ جو ہے وہ ہمارے سامنے جو ہے وہ صوفی بنے ہوئے ہیں, اور یہاں. اچھا خیر, وہ جو صاحب تھے انہوں نے حضرت کو سنبھالا تو حضرت سے وہ کہنے لگا کہ حضرت یہ تو, حضرت نے فرمایا بھی بات یہ ہے, مجھے تو ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ مجھے مار کیوں رہے ہیں, پہلے مجھے یہ تو بتائیں. ان کا کمال ہے حضرت, آپ کو ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا, یہ عورت کھڑی ہے, یہ بچہ اس کا, یہ وہ کہہ رہی ہے یہ آپ کا ہے, اور آپ نے ان کو آپ ماننے سے انکار کر رہے ہو, یہ وہ کہہ رہی ہے کہ یہ آپ کا ہے. اچھا, حضرت کو جو جوش آیا, امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں, صاحب قصص الانبیاء لکھتے ہیں کہ حضرت جریج رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر جو جلال چھایا تو اس بچے کی طرف دیکھ کر حضرت نے فرمایا کہ تکلم ایھا الغلام من ابوکا, اور لڑکے بتا تیرا باپ کون ہے. اس لڑکے نے اسی دن اسی وقت ماں کی گود میں کہا کہ ایک رائی میرا باپ ہے, یہ نہیں ہے. امام نووی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں قوم پھر ساری قدموں پڑ گئی, حضرت ہم آپ کی خانقاہ سونے کی بنا دیتے. حضرت نے فرمایا مٹی کی بنا دو, کوئی ٹھیک ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. خیر, کہنے کا مقصد یہ تھا کہ فیصلہ علماء کا یہی ہے کہ شاہد من اہلہا, وہ ایک بچہ تھا اور دودھ پیتا بچہ تھا, اور اس حدیث شریف کی روشنی میں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
کئی ایسے بچوں کی مثالیں بیان فرمائی جو بچپن میں بولے ہیں. اسی حدیث کے موقع پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جنہوں نے میرے یوسف کی گواہی دی تھی وہ بھی شیرخوار بچہ. اور اگلا سوال یہ پیدا ہوا جمع کا، وہ میں نے عرض کر دیا تھا، اور جو ہے وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكَ، اس کے بارے میں جو بحث ہے علماء کی، تو علماء کے دو قول ہیں. ایک علماء کا فیصلہ یہ ہے کہ حضرت یوسف سے معافی منگوائی تھی عزیز مصر نے، اور دوسرا علماء کا قول یہ ہے کہ زلیخا سے معافی مانگنے کے لیے جو عزیز مصر نے کہا تھا تو خدا سے کہا تھا کہ خدا سے معافی مانگ جا کر، انکی کنتی من الخاطئین، بے شک تو خطاوار ہے. اچھا، اس مرحلے پر علماء کا ایک سوال بڑا مشکل ہے اور حل طلب ہے کہ اس نے زلیخا کو کچھ کہا کیوں نہیں سوائے اس کے. اب اس پر جو عبارت علماء نے لکھی ہے، میں اگر یہاں پڑھوں گا تو آپ ناراض ہو جائیں گے، اس لیے میرے خیال میں اس کو رہنے دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی دی تو ہاں جی اپنے گھر میں سنانی پڑے گی. نہیں، وہ میرے حال میں سنائیں، آپ کو سنائیں گے وہ ڈر جاؤں گے. آپ کیوں ڈر جائیں؟ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ مسلمان تو ہیں، ڈر جائیں گے. یا سنا دوں؟ چلیں اس کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں، الفاظ تو جوں کہ تو میں نہیں لیتا. ان علماء کا فرمانا یہ ہے اس سوال کے جواب میں کہ اصل میں پتہ یہ چلتا ہے عزیز مصر نے زلیخا سے کچھ نہیں کہا. ان کا فیصلہ یہ ہے، اب بہرحال الفاظ بھی ایسے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ عزیز مصر تھا بالکل، سمجھ گئے آپ؟ سمجھ گئے؟ لیکن بہرحال صاحب قصص الانبیاء نے اس جملے کے ساتھ ایسے اتفاق نہیں کیا کہ نہیں، یہ بات نہیں کہ وہ جو ہے وہ تھا، بلکہ بات یہ ہے کہ صاحب قصص الانبیاء کا کہنا یہ ہے کہ وہ جس ماحول میں پلا تھا اس ماحول کو آپ دیکھیں، اس کی بنا پر اس نے جو زلیخا سے کچھ نہیں کہا تو تعجب کی کوئی بات نہیں ہے. اس لیے انہوں نے ان جملوں کے ساتھ تو اتفاق نہیں کیا کہ وہ جو ہے وہ عزیز مصر وہ نہ، ایسا تو بہرحال ہمیں بھی نہیں لگتا. ایک وزیر خزانہ تھا، پھر ایسی بات، پھر ہاں یہ مان سکتے ہیں جو صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے، جس ماحول میں رہا، وہ جس میں پلا، جسے اپنا کہا جاتا ہے نا جدید سوسائٹی، وہ پھر الگ ہوتی ہے. آپ خود سمجھیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو پردہ گاؤں میں، دیہات میں یا الحمدللہ سرحد کے علاقوں میں آپ دیکھتے ہیں، کیا وہ پردہ یہاں بھی نظر آتا آپ کو؟ ہماری خواتین کی بات، ان کی نہیں، بولو. تو صاحب قصص الانبیاء نے فرمایا اب یہ نہ کہا جائے کہ جی یہ بے غیرت ہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے اس ماحول کو دیکھا جائے اور دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کی عزت محفوظ رکھے. وما علینا الا البلاغ المبین. سنتیں پڑھ